بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کا سپاہی ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ کچھ تو بات تھی اس مرتے مجاہد میں زاہد، یوں ہی بے وجہ ہم نے اس کی طرفداری نہیں کی۔ عز من تشاء و تذل من تشاء، سب نے کہا تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن یہ بھول بیٹھے تھے۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کہ فیصلے انسان نہیں اللہ کرتا ہے۔ عمران خان کو ختم کرنے والے آج خود سیاست سے بھاگ گئے ہیں، کوئی اعلانیہ بھاگ گئے، کوئی پس پردہ فرار ہونے کی تیاری میں ہے۔ عمران خان اب وہ ہیرو بن گیا کہ جس کے بنا گزارا ناممکن ہے، اس کو لانا ہی ہوگا۔ عمران خان کہتے تھے میں تبدیلی لاؤں گا۔ اس وقت جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور محمود خان اچکزئی سمیت دیگر پارٹیاں اپنے اپنے حلقوں سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جیت کا اعلان کر رہی ہیں۔ یہی تو انقلاب ہے۔ سمیع ابراہیم بتاتے ہیں کہ آج چڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نوجوان سے مل رہا ہوں، چمکتا چہرہ، آنکھوں میں چمک اور درویشوں والی عاجزی، لیکن جیل کی سختیوں نے وزن خاصا کم کر دیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان اپنے ملک کی عوام کے مستقبل کی فکر میں کمزور ہو گئے اور وزن کم ہو گیا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ عمران خان کے حلیہ سے لگتا تھا کہ عمران خان اب عمر قید سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ سمیع ابراہیم کہتے ہیں کہ قومی ہیرو کو اپنے سامنے دیکھ کر میں تھوڑا جذباتی ہو گیا اور میری آنکھیں اشکوں سے بھر گئی، لیکن عمران خان مسکرائے اور اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سمیع، میں نہ کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، وہ علی الحق ہے، وہی سارے فیصلے کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرے گا، وہ ہم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہماری نیت ٹھیک ہے، وہ سب جانتا ہے۔ سمیع کہتے کہ مجھے عمران خان کو تسلی کیا دینی تھی، ان کو مجھے تسلی دینا پڑ گئی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ایسی دھاندلی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ نواز شریف کی پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ نے عوام کو فتح دے دی ہے، اللہ نے مجھے فتح دے دی ہے، یہ جو مرضی ہتھ کنڈے کر لیں، لیکن اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ اپنے منصوبے بناتے ہیں اور میں اپنا منصوبہ بناتا ہوں، اور بے شک اللہ کا منصوبہ ہمیشہ رہنے والا اور سب سے افضل ہے۔ انہی منصوبوں میں سے ایک نیا منصوبہ یہ بنایا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اب کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی جماعت سے الحاق کے باوجود مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی جماعت سے الحاق کے باوجود مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، کیونکہ ایم ڈبلیو ایم نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کروائی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 104 کے تحت ترجیحی فہرست جمع کرانے کا وقت گزر گیا۔ سیاسی جماعتیں کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ تک ترجیحی فہرست جمع کرا سکتی تھیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ تاریخ گزرنے کے بعد ترجیحی فہرست میں تبدیلی یا اضافہ ممکن نہیں۔ فہرستوں میں ترجیحی تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی کے نام کو نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، یہ عمران خان کو دبانے کی جتنی بھی کوشش کر لیں، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔